آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہے، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اس پہ مطمئن ہے. آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھئی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں. تو لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں. گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے. تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے، صحت کا تو ہے ہی نہیں. تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا. یہ کہہ دو آپ، یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے. کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے. اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے؟ ام حسبتم انما خلقناکم عبثا. اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں. کیا کریں بھائی پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں، اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں. تو کیا کرے بھائی پھر یہ لوگ نا، یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں. تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی نا، وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے. تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا. تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا، یہ گوروں کے ایتھیسٹ سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں. گورا جب بات کرتا ہے نا، گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو. وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے. ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر، وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا. آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے. یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا، ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے، تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی. لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے.